بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ، اگر کوئی اللہ کے نشانیوں کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، یہ قلب کے تقوی کی نشانی ہے. تعظیم شاعر اللہ، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ تبرکات، یہ تمام وہ چیزیں جو ذکر امام حسین سے وابستہ ہیں، یہ شاعر الہی ہیں. آج پوری دنیا میں ہم جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ یا حسین کی صدا، ہر جگہ عزاداری، لائیو مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر جگہ یا حسین کی صدا سے ایک بات ثابت ہو چکی ہے، یہ عزاداری اب دنیا کے ہر علاقے میں، ہر گھر میں پہنچ جائے گی. بے شک ہر جگہ عزاداری ہے. عزیزان محترم، اب وہ فاصلے ختم ہو گئے ہیں جو پہلے فاصلے تھے، اس لیے کہ اب ترقی کا زمانہ ہے، لہذا اس انداز میں بھی کووڈ-19 کے باوجود، اتنی مشکل صورتحال کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں عزاداروں کا جذبہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے. بے شک اس میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اور اس جذبے میں اضافہ ہو گیا. بے شک اور یہ پیغام مل گیا کہ دنیا چاہے کتنے ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہو، لیکن ہم ذکر امام حسین آخری سانس تک طول زمانہ انجام دیتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ذکر امام حسین، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں عزیزان محترم کہ یہ تقاریر، یہ مجالس کسی بھی عالم کی، کسی بھی ذاکر کی، چاہے نوحہ پڑھنے والا نوحہ پڑھ رہا ہو، چاہے مرثیہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھ رہے ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اگر کوئی سن رہا ہے تو اسی انداز میں سنیں. یہ تصور کر لے کہ میں امام بارگاہ میں بیٹھ کر، میں عزا خانے کے سامنے بیٹھ کر مجلس عزا سماعت کر رہا ہوں، مجلس عزا میں شامل ہو رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ گھر میں بھی ایسا ماحول بنایا جائے، بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، اس کا موضوع کیا ہے،
تاکہ ہمارا ہر بچہ امام حسین کے مقصد سے آشنا ہو جائے. ہر بچے کو معرفت امام حسین ہونا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت. قرآن اور اہل بیت کے بغیر انسان راہ ہدایت پہ آ نہیں سکتا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ یہ عزاداری ایک ایسا وسیلہ ہے کہ سال بھر انسان خدا نخواستہ کبھی گناہوں کی وجہ سے اچھائیوں سے غافل ہو جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی فرش عزا بچھایا جاتا ہے، امام حسین کا ذکر کرتا ہے، تو دوبارہ سے اس کا وہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے کہ امام حسین نے اسلام کو، انسانیت کو ایسی زندگی عطا کر دی کہ اب کوئی بھی ذکر امام حسین کرے گا تو وہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا، اس کا ضمیر بیدار ہو جائے گا. یہی وجہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے عزادار امام حسین علیہ السلام، عزاداران امام حسین علیہ السلام کبھی ظلم نہیں کر سکتے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی توہین رسالت کر رہا ہے معاذ اللہ تو ہم بھی توہین رسالت کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیں. نہیں عزیزان محترم، ہمیں یہ پیغام، یہ درس نہیں دیا گیا. ہم معرفت والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، عمل والے لوگ ہیں. جس طرح عدل کا تقاضا ہے، قانون ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، ہم ہمیشہ سے یہی نظام عزاداری کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اس نظام کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اس دنیا کو کہ اس نظام کو اپنا لو گے تو دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ ذکر امام حسین انسان کو ایسی تہذیب عطا کرتا ہے، ایسا علم عطا کرتا ہے، ایسی معرفت عطا کر دیتا ہے کہ پھر انسان انسانی اقدار کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، کبھی انسانی اقدار کو پامال نہیں کرے گا. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداری کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ انسان امام حسین کے درس کو سمجھے، امام حسین کے مقصد کو سمجھے، راستے کو سمجھے، سیرت کو سمجھے. پیغام کیا تھا امام کا؟ ہر دور میں امام نے ایک پیغام دے دیا کہ ظالم کے سامنے آواز بلند کرتے وقت کبھی گھبرانا نہیں، اس لیے تمہارے سامنے کربلا موجود ہے. کربلا کا راستہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. یہ ہماری زندگی کے لیے مکمل درس حیات ہے. یہ ایسا درس حیات ہے کہ اگر کوئی اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. لہٰذا گھر میں بھی اگر مجلس سنی جائے اس کا انعقاد ایسے ہی کیا جائے جیسے عزا خانے کے سامنے بیٹھے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھ کر اسی انداز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح پرچم، کالے پرچم لہرا کر یہ پیغام دیا جائے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں. یہ شوق کا عالم ہے. دیکھیے عزیزان محترم، اب مجھے اس سے بحث نہیں کرنا کہ فلاں کی تاریخ کیا ہے، وفات کی تاریخ کیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس یہی پیغام ہے کہ امام حسین کا مقصد، امام حسین کی بات اس انداز میں آگے پہنچ رہی ہے. آپ کا ذکر اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. یہ کسی اور شخصیت کے لیے نہیں کہا کہ امام حسین کا قتل ایسا قتل ہے، شہادت ایسی شہادت ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی، بلکہ جس کے دل سینے میں انسانیت سے بھرا ہوا دل ہوگا، وہ یقیناً اس شہادت کی وجہ سے ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر حرارت پیدا ہو جائے گی، اور یہ حرارت کبھی ختم ہونے والی نہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اگر آپ کسی کا روز وفات منائیں، چاہے غلط تاریخ ہو یا صحیح تاریخ ہو، تو پھر ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ان کا روز وفات تو مناتے ہو، روز ولادت بھی منایا جاتا ہے. روز ولادت کب مناؤ گے؟ اور پھر سب سے بڑا ولادت کا مسئلہ ہو یا شہادت کا مسئلہ ہو، سب سے بڑا پروگرام جو ہوگا، سب سے بڑا جلسہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر مرنے والے کی قبر ہوتی ہے. وہاں ولادت منائی جائے گی، وہی شہادت منائی جائے گی. جا کے دیکھ لیں کربلا میں ہر زمانے میں کروڑوں لوگ جا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو کربلا جو ہے آج بھی زندہ ہے. دنیا نے اتنی کوششیں کی لیکن ساری کوششیں ختم ہو گئیں. کوشش کرنے والوں کا نام اور نشان، ان کی طاقتیں ختم ہو گئیں.
لیکن حسین کرنے والے یا حسین کرنے والے آج بھی زندہ ہیں. بے شک. ذکر حسین بھی زندہ ہے، عزادار بھی زندہ ہے. یہ مجلس ماتم، یہ اسلام، یہ دین، یہ جتنے ابھی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ اذانوں کی صدائیں، یہ نماز، یہ قرآن کی تلاوت، یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. لہٰذا اسی لیے ہم نے اس عشرے کا عنوان ہادی اور ہدایت قرار دیا ہے. ہدایت کیسے حاصل کی جائے، کن لوگوں سے ہدایت حاصل کی جائے؟ دیکھیے ایک سادہ سا اصول ہے، ایک آسان سی بات ہے. ایک جملے میں عرض کروں کہ ہدایت اس سے لی جاتی ہے جو خود پہلے سے ہدایت یافتہ ہو. جو محتاج ہدایت ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو ہدایت نہیں دے سکتا. انسان وہی دے سکتا ہے جس کا خود مالک ہے. خود گمراہ ہے تو وہ کبھی ہدایت نہیں دے سکتا. لہذا ہدایت کے لیے ایسے رہبروں کو تلاش کرو کہ جن کے پاس خطا نہیں ہو، جن کے دامن ہر خطا سے پاک ہوں، علم کا پیکر ہوں، جن سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ جواب دیتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے. انا علینا للہدی، ہم پر ہدایت واجب ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے. ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے شکر اختیار کرے چاہے کفر اختیار کرے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کا ذمہ اللہ کی طرف سے. ہدایت کی اگر بات چلے گی، ہادی آئے گا تو اللہ کی طرف سے آئے گا. نہ کسی شورا کو یہ حق ہے، نہ کسی اجتماع کے ذریعے، نہ کسی کی وصیت کے ذریعے. ہادی کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. مسلسل ہدایت کے اوپر گفتگو، معصوم ہونا شرط. کل بھی عرض کیا تھا عزیزان محترم، آیت تطہیر یہ پیغام دیتی ہے. یہ ایسی آیت ہے، ہزاروں مرتبہ سنی آپ نے، ہزاروں مرتبہ مجلس سے سنی. آیت تطہیر کیا ہے عزیزان محترم؟ کل بھی عرض کیا، اشارہ کیا. اب سوال کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ بتائیے اہل بیت علیہ السلام آپ کہتے ہیں معصوم ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، ترک اولا بھی انجام نہیں دیتے. آیت تطہیر کا شان نزول 10 ہجری 9 ہجری، اس سے پہلے اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب تک منصب نہ ہو تو اس وقت گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ تصور نہیں. ہم کہتے ہیں معصوم اس دنیا سے معصوم آتا ہے، نبی اس دنیا سے نبی آتا ہے. اس دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا. ہاں نبوت کا اعلان کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے، پیدا ہی امام ہوتا ہے. تو اب سوال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھٹے امام سے عجیب سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اہل بیت علیہ السلام آیت تطہیر سے پہلے پاک و پاکیزہ تھے یا نہیں تھے؟ بس عجیب سوال ہے عزیزان محترم. یہاں پر آ کر ایک دعوت فکر امام نے ایک ایسی مثال قائم کر دی. دیکھیے یہ سلسلہ توحید ہے، توحید کے بعد رسالت، رسالت کے بعد امامت، یہی ہدایت کا راستہ ہے. امام نے جواب دیا، یہ بتاؤ کہ تم قل هو اللہ احد پڑھتے ہو، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے، ایسا واحد ہے جس کے جز نہیں ہیں، جو مرکب نہیں ہے، جو کسی سے مل کے نہیں بنا. ایسا احد جس کے نہ اجزاء ہیں، نہ وہ مرکب ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے. وہ جسم اور جسمانیت سے پاکیزہ ہے. تو جب سوال کرنے والے سے امام نے کہا کہ اس آیت کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، کہا اللہ کی توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے. کہا یہ بتاؤ اللہ اس آیت سے پہلے احد تھا یا نہیں تھا؟ بس اس نے کہا کہ بے شک اللہ ہمیشہ سے احد ہے. تو امام نے فرمایا قل هو اللہ احد اعلان توحید پروردگار ہے. اسی طرح آیت تطہیر
اعلان ہے پنجتن پاک کی تطہیر ہے، یعنی تطہیر کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر زمانے میں پاکیزہ اور پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر زمانے میں ایسی ہستیاں عزیزان محترم جو خود پاک ہیں وہ دوسروں کو پاک کریں گی، جس کے ذریعے دوسرے لوگ پاک ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کیسے کہتے کسے ہیں عزیزان محترم؟ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ انسان یہ سوچے، یہ آیت بالکل واضح آیت جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے پاس ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، حکم ہو رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین ہر زمانے میں صادق ایک کو کہتے ہیں، ایک سچے کو، دو کو عربی میں صادقان، اور دو سے زیادہ جب ہوتے ہیں صادقون صادقین کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر زمانے میں سچے کا ہونا ضروری، ہر زمانے میں، اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ چیز لے لیں آپ، اور اگر وہ چیز ہی نہ ہو، یا اس چیز کو آپ اٹھا لیں، اگر وہ چیز ٹیبل پہ نہ ہو، تو آپ کہیں گے کیسا حکم دیا جا رہا ہے؟ پہلے اس چیز کا وجود ضروری ہے، پھر حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پیغام دینے سے پہلے ضروری ہے ہر زمانے میں ایک سچا ہونا چاہیے، کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی پردہ غیبت میں آج بھی ہمارے زمانے کا امام صادقین میں سے ہے، جو امام کے ساتھ ہے وہی سچوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سچوں کے ساتھ یعنی ہر زمانے میں سچے کا ہونا ضروری۔ اور دیکھیے یہ خود پیغام ہے، آیت تطہیر پیغام ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، پاک ہیں سچوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی برائی نہیں ہے، ہر وقت سچائی ہے، یہ سچائی کا پیکر ہیں۔ اب یہاں سے بات ذرا آگے بڑھتی ہے عزیزان محترم۔ ایک سوال کیا جا رہا تھا، کل بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ کون رضی اللہ ہے، کس سے اللہ راضی ہے، کس سے ناراض ہے، تو اللہ جسم اور جسمانیت سے منزہ اور پاک ہے، تو ہم دیکھیں گے اہل بیت جس سے راضی ہیں اللہ اس سے راضی ہے، معصومہ جس سے راضی ہیں اللہ اس سے راضی ہے، حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک بات آئی تھی آگے چل کر کہ اب ہم اہل بیت علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بہترین آیت موجود ہے، آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بالکل واضح سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان تم بھی درود اور سلام بھیجو، جیسا درود اور سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور حدیث ملائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ کوئی صلوات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس صلوات میں میرے آل کو شامل نہ کیا جائے۔ آل کو شامل کرنا ضروری ہے، ورنہ صلوات نامکمل ہے۔ آج بھی ہم پیغام دیتے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کو ہم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، علیہ وآلہ وسلم، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے، جب بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر کسی کو پہچاننا ہے اہل بیت کا دشمن کون ہے، تو جب بھی وہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آل پر صلوات نہیں بھیجا تو سمجھ جائیے یہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ اہل بیت کو مانتا ہے۔ حق ہے، واہ سبحان اللہ۔ یہ علامت بن چکی ہے عزیزان محترم، اگر کہیں لکھا ہوا آپ دیکھ لیں، بلکہ اب تو یہ بل پاس ہو چکا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ اور قرآن کی تو آیت موجود ہے، اس آیت کے بعد بھی جو ہے اللہ کے رسول کئی مہینے تک آ کر در فاطمہ پر یہی صلوات پڑھتے رہے، یہی سلام، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ 6 مہینے تک جو ہے آپ در پر آ کر اس آیت کے بعد یہ سلام اور صلوات بھیج کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جس پر تم پر بھی واجب ہے صلوات، بلکہ نبی صلوات بھیج کر یہ پیغام دے
دے رہا ہے یہ ہمیشہ سے علیہ السلام ہے، تم پر واجب ہے ان پہ صلوات بھی بھیجو، جب بھی نام لیا جائے علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے السلام سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ یاسین و قرآن الحکیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے آل یاسین پر سلام ہو، اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے سورہ صاد کی یہ آیت ہے جس میں واضح طور پہ پیغام ہے کہ یاسین اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم آپ کا اسم مبارک، اور آل جو ہے آل یاسین اللہ کے رسول کی آل، اہل بیت علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان محترم یہ بالکل واضح آیتیں ہیں، یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اسے علیہ السلام کہتے ہیں، جو کبھی گناہ کرتا تھا پھر بعد میں اسلام لے آیا اس کے بارے میں یہ دعا کی جاتی ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا راضی نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان محترم، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ایک اور آیت، بڑی مشہور آیت اور عجیب آیت ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہدایت کس طرح حاصل کریں، ہدایت کا طریقہ کیا ہے، کیسی ہستیوں سے ہدایت حاصل کریں۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ کیا وہ شخص ہدایت کے لائق نہیں ہے ہادی بننے کے جو حق کی طرف تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ احق ان یتبع، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ من لن یہدی، اور یا وہ شخص من لن یہدی، لا یہدی یعنی وہ شخص جو ابھی ہدایت پر نہیں ہے، الا ان یہدی، سوائے یہ کہ جب اس کو ہدایت دی جائے، یعنی وہ محتاج ہدایت ہے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہادی ہے ہدایت یافتہ ہے، اور دوسرا وہ ہے من لا یہدی، وہ شخص جو ابھی خود ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، جسے ہدایت کا علم نہیں ہے، ہدایت کا راستہ نہیں جانتا، تو وہ شخص کبھی بھی دوسرے کے لیے ہادی نہیں بن سکتا۔ ہادی وہی ہوتا ہے کہ جو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جو محتاج ہدایت ہوتا ہے وہ ہادی نہیں ہوتا۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے، سورہ یونس کی 35ویں آیت ہے، فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا وہ شخص زیادہ ہدایت کا لائق ہے ہادی بننے کے جو ہمیشہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، یا وہ شخص ہدایت ہادی بننے کا لائق ہے کہ جو ابھی تک خود ہدایت نہیں جانتا، جو ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، جو محتاج ہدایت ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت وہی دے سکتا ہے جو ہادی بن کر اس دنیا میں آیا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد محمد و و آل آل محمد۔ محمد۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ ہم بار بار ایک پیغام دیتے ہیں، ہادی وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بہت ساری احادیث جب ہم دیکھتے ہیں اور ذکر کی جب بات آتی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ بہت توجہ عزیزان محترم، یہ روایت صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، سنی کتابوں میں، جناب المودع نسائی کی خصائص کے اندر یہ ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر ہے یہ روایت، یعنی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حاکم کی مستدرک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی ہر محفل کا تقاضا یہ ہے مجلس کا کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ یہ ذکر ہمارا ظاہر ہے پہلے آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ شاعر الہی، علی کا ذکر شاعر الہی ہے، علی کو دیکھنا شاعر الہی، یعنی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ علی ابن ابی طالب۔ اسی وجہ سے علماء، تمام علماء یہ کہتے ہیں اہل سنت کے، مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا اس لیے عبادت قرار پایا کہ جب کوئی مولا کا چہرہ دیکھے گا تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وجہ اللہ ہے۔
وجہ اللہ کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا. اسی طرح جو چہرہ نہیں دیکھ سکتا وہ ذکر کر کے علی کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت کرے, اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس لیے یہ ذکر رسول کا ذکر ہے, رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی محفل ایسی نہ ہو, کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو. ہر محفل میں, ہر مجلس کا زینت علی کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ دیجئے مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے رسول نے مولا علی کو دیکھ کر کئی مرتبہ کہا یا علی لحم کا لحمی, اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے. یا علی دم کا دمی, اے علی تیرا خون میرا خون ہے. یا علی جسم کا جسمی, اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے. یا علی روح کا روحی, تیری روح میری روح ہے. اے علی تیری روح میری روح ہے. اور دوسری جگہ بھی ارشاد ہوا یا علی نفس کا نفسی, اے علی تیرا نفس میرا نفس ہے, میرا نفس تیرا نفس ہے. یا علی انتا منی وانا من کا, اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. اس حدیث کو تمام سنی علماء نے نقل کیا ہے, سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. 5 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لحم کا لحمی, یا علی دم کا دمی, یا علی جسم کا جسمی, یا علی روح کا روحی, یا علی انت منی وانا من کا. 5 مرتبہ یا علی کہا, یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول پیغام دے رہے ہیں کہ میں 5 مرتبہ ایک ہی حدیث میں, ایک ہی نشست میں یا علی کہہ رہا ہوں. تو تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپناؤ تو تم پر واجب ہو جاتا ہے اس سنت پر عمل کرنا. جب بھی علی کا ذکر کرو تو یا علی کہہ کر علی کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے اور ذکر علی عبادت کا حق بھی ادا ہو جائے. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. ذکر علی عبادت, علی کے ذکر کے ذریعے ان مجالس کو زینت دو. عزیزان محترم, ظاہر ہے وہی شخص جو سب سے جاننے والا ہو, تمام لوگوں کا مشکل کشا, یہاں تک کہ حاکم وقت خلیفہ ثانی کا واقعہ ہے. بہت سارے واقعات امام علی علیہ السلام کے خلیفہ ثانی کے زمانے میں باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. مولا علی علیہ السلام کے فیصلے, یہ مکمل کتابیں آپ جب دیکھیں گے عزیزان محترم تو اس میں تفصیلی واقعات ہیں مولا علی علیہ السلام کے. 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئیں, ایک بچہ شیرخوار بچہ, اس کے بارے میں دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے. اب خلیفہ ثانی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو وہ پریشان ہو گیا. اس زمانے میں ظاہر کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ بچے کا علم لگائیں کہ یہ بچہ کس کا ہے. عورتیں 2 ہیں, دونوں کہہ رہی ہیں میں اس کی ماں ہوں, یہ میرا بچہ ہے. اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بہت سوالات کیے لیکن معاملہ حل نہیں ہوا, مشکل رہی. اب ظاہر سلمان فارسی جیسی شخصیت کا اس مشکل مسئلے کا صرف ایک ہی شخص حل کر سکتا ہے جو نفس رسول ہو, جو خلیفہ بلا فصل ہو, جو مشکل کشا ہو, مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا. حاکم وقت خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے. جیسے ہی مولا نے کہا, بہت آسانی سے ایک جملے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا. دونوں عورتوں سے سوال کیا کس کا ہے, دونوں نے کہا یہ بچہ میرا ہے. بس امام نے کہا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, تلوار لو اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو, ایک اس عورت کو دے دو اور ایک دوسری عورت کو دے دو. بس جیسے ہی اس عورت نے جو اس کی حقیقی ماں تھی اس نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ کہا مولا میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاتی ہوں. بس مولا نے کہا یہ بچہ اسی کا ہے, یہی اس کی حقیقی ماں ہے. بس جب سوال کیا کہ وجہ کیا ہے, کہا اس لیے کہ یہ جانتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے, یہ میرا حق ہے,
لیکن حق پر ہونے کے باوجود حق کو بچانے کے لیے، اس حق کی حفاظت کے لیے یہ قربانی دے کر پیغام دے رہی ہے کہ میں قربانی دے سکتی ہوں لیکن حق کو قربان نہیں کر سکتی. اور یہیں سے ہمارے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام نے جو ہے اس مسئلے کا بھی حل کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام 25 سال تک خاموش کیوں نہیں رہے، تلوار کیوں نہیں نکالی، جہاد کیوں نہیں کیا. وجہ یہی تھی عزیزان محترم کہ مولا دیکھ رہے تھے کہ بے شک حق میرا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف اسلام کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے. اللہ کے رسول فرما چکے ہیں کہ علی ایسا موقع آئے تو کبھی تلوار نہ نکالنا. بس علی نے 25 سال تک صبر کر کر یہ پیغام دے دیا کہ میں نے حق سے دستبرداری اس لیے کی ہے کہ تاکہ اسلام کی حفاظت ہو جائے، دین محفوظ ہو جائے. حق کی حفاظت کرنے کے لیے مولا 25 سال تک صبر کرتے رہے. مولا نے یہ پیغام دے دیا عزیزان محترم. اور یہی دیکھیے مولا نے پیغام ایسا دیا ہے، یہ صبر کا پیغام. کربلا نام ہے صبر کا. آج 2 تاریخ ہو چکی ہے. 2 تاریخ کیسی تاریخ ہے؟ کربلا، زمین کربلا، مولا حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ آج 2 تاریخ کو زمین کربلا وارد ہوا. جانتے ہیں عزیزان محترم یہ زمین کربلا ہے کیا؟ زمین کربلا حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ٹھوکر لگی. جب آپ نے سوال کیا جبرائیل نازل ہوئے، کہا اس لیے کہ یہ ارض کربلا ہے، اور یہ ارض کربلا یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں نواسہ رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. بس حضرت آدم نے گریہ کیا. حضرت نوح کی کشتی جب یہاں پر آ کر ہلنے لگی، بھور میں پھنس گئی، تلاتم میں پھنس گئی یہ کشتی. سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ ارض کربلا ہے. بس جب جبرائیل نے پورا واقعہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے گریہ کیا، حضرت اسماعیل نے گریہ کیا، حضرت سلیمان جب یہاں سے سفر کر رہے تھے فضا کے مقام پر جب پہنچے کربلا کی طرف تو وہاں بھی جو ہے آپ کا قالین اس میں تلاتم پیدا ہوا. جب ہلنے لگا تو بتایا کہ یہ زمین کربلا کی جانب سے گزر رہا ہے، یہاں پر امام حسین شہید ہوں گے. اور اللہ کے رسول آخری رسول نے کو تو یہاں کی خاک لا کر دی گئی. جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کر دیا. یہ زمین کربلا یعنی بلاؤں کی زمین ہے. مولائے کائنات نے کس طرح مدد کی؟ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مولا جب ہر جگہ اپنے ہر چاہنے والے کی مدد کرتے ہیں تو کیا کربلا میں اپنے بیٹے امام حسین کی مدد نہیں کی؟ اپنی بیٹی زینب اور ام کلثوم کی مدد نہیں کی؟ بنی ہاشم کے جوانوں کے بچوں کی مدد نہیں کی؟ تو مدد کس طرح کی؟ مولائے کائنات یہاں سے گزر رہے ہیں صفین کی جنگ کے بعد، مارکہ صفین کے بعد جب اب یہاں سے گزرے کربلا کی زمین سے ایک مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں. ابن عباس کی یہ روایت ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں مولا بیٹھ کر ایک جملہ کہتے ہیں، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ. اے بیٹے حسین صبر کرو، اے بیٹے حسین صبر کرو، اے بیٹے حسین صبر کرو. یہ صبر کی تعلیم دینا یہ علی کی مدد ہے. حسین اس رتبے پر فائز ہوں گے، ایسی شہادت کا رتبہ ملے گا. بس یہ کربلا کی زمین امام حسین 2 تاریخ کو کربلا پر جب داخل کربلا کی زمین پر وارد ہوتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا رک جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں گھوڑے کو آگے بڑھانا، یہاں تک کہ تاریخ کے جملے ہیں 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا گیا لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. بس ایک مرتبہ امام نے کہا معلوم کیا جائے اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازیہ کہتے ہیں، غازیہ، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. امام حسین نے کہا ایک کوئی اور نام بھی بتا سکتا ہے. یقال لها کرب بلا،
بس مولا اسے ایک اور بھی نام اس زمین کا، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ مولا اس زمین پہ نہ رکیے، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس جیسے ہی کسی نے کہا یہ زمین زمین کرب و بلا ہے، امام نے کہا ہاں ہونا محت رحالنا، یہاں پر ہمارا قافلہ روک دیا جائے۔ بس امام کا یہ قافلہ روک دیا گیا۔ اس سے پہلے ہر سے ملاقات ہوئی تھی، ہر نے آپ کو کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہاں پر امام نے ایک جملہ کہا تھا، ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو ہر نے ایک جملہ کہا، اے مولا آپ کی ماں تو وہ عظیم ہستی ہے کہ میں بغیر وضو کے نام بھی نہیں لے سکتا، کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے۔ بس ہر نے ایسا احترام کیا۔ امام ایک مرتبہ امام نے ہر کے لشکر کو پانی پلایا، یہاں تک کہ دیکھا کہ لشکر کا آخری سپاہی بہت پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے دست مبارک سے اس کو بٹھایا، اس کو اپنے دست مبارک سے پانی پلا کر یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو حسین جب بھی کس سے ملتا ہے تو انسانیت کو نہیں بھولتا، انسانیت کا درس بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ آگے نہیں جا سکتا، بس امام اس زمین پہ رک جاتے ہیں۔ اور امام نے ایک جملہ کہا، یا ہمارا قافلہ رکے گا کربلا میں، یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یا ہمارے بچوں کو تذبحوا اطفالنا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ارے یا علی کی بیٹیوں کو قیدی کیا جائے گا، اسیر کیا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ بس امام حسین یہاں پر جو ہے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیتے ہیں، خیمے نصب کیے جاتے ہیں۔ ارے 10 تاریخ آتی ہے، ایک مرتبہ ہر نے دیکھا حسین کے خیموں سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں، ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تش کی آوازیں بلند، اجرکم اللہ۔ حضور نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ہر کا جسم کانپنے لگا۔ کسی سپاہی نے کہا ہے ہر میں تو یہ جانتا ہوں تجھ سے زیادہ کوئی شجاع نہیں، کوفے میں اگر کوئی سوال کرے سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جنگ کے خوف سے نہیں کانپ رہا، ارے میں وہ صدائیں سن رہا ہوں جو خیام حسینی سے آ رہی ہیں، امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی فریاد بلند کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو قصوروار بناتا ہوں، ارے میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ آج حسین پہ جو مصیبت آئی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے اللہ تش کہہ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ بس انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے مولا کی خدمت میں جا کے اپنا سر مولا کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو پشت گردن باندھ دیا جائے، میں ایسے جانا چاہتا ہوں جیسے ایک غلام اپنے آقا کے پاس جانا چاہتا ہے، اور کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا غلام، اس کا بیٹا، یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین کی طرف جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا، ارے عباس آؤ، ارے اکبر آؤ، ہر آ رہا ہے، ارے ہر کا استقبال کرو۔ امام حسین نے ہر کا استقبال کیا، اور جیسے ہی امام کے قریب جاتا ہے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ امام نے سر اٹھایا، ہر کو اپنے سینے سے لگایا، اے ہر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اے ہر ہمارا یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر آیا ہے کہ حسین کے پاس ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے کہ تیری ضیافت کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس انہوں نے کہا مولا میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کا خطا کار ہوں، میں آپ کا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے سب سے پہلے اپنی راہ میں قربان ہونے کی اجازت دیجئے، اور تیار ہے کہ مولا کی راہ میں دشمنوں سے جا کر لڑے۔ لیکن ہر سے پہلے ہر کا جوان سالہ بیٹا ہر سے پہلے جاتا ہے، اے بابا آپ رکیے، پہلے میں جاؤں گا۔
بس حور کا بیٹا جاتا ہے دشمنوں کو واصل جہنم کرتا ہے. ایک مرتبہ دشمنوں نے مل کر حملہ کیا, حور کا بیٹا ارے زین سے زمین پہ آیا. ان نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ دشمن نے حملہ کر کے حور کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے, ارے حور جانتا ہے جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے, اور چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے قریب جائے, لیکن کیا منظر دیکھا, ارے آقا حسین حور سے پہلے حور کے بیٹے کے قریب پہنچ گئے. حور نے کہا اے آقا ارے آپ نے کیسی زحمت کی, بس مولا نے ایک جملہ کہا اے حور ارے تیرا بیٹا جوان ہے تو بوڑھا ہے, ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کھا کے کربلا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں کہوں گا مولا ارے آپ نے حور کو تسلی دے دی, ایک وقت آئے گا علی اکبر ہوگا اور آپ ہوں گے, علی اکبر تڑپنا ہوگا, آپ سے علی اکبر کا لاشا نہ ہٹے گا, آپ خیموں کی طرف دیکھ کر کہیں گے ارے بنی ہاشم کے بچوں, ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا محمد آل محمد کا تجھے واسطہ دیتے, شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ, محمد آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. محمد آل محمد کا واسطہ کہ جس طرح حر کی مغفرت ہوئی, بخشش ہوئی, محمد آل محمد کو تجھے واسطہ دیتے ہیں. ہم بھی بہت گناہ گار ہیں, امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے, تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے جتنے بھی عزادار ہیں مجالس اعضاء جلوس اعضاء عزاداروں کی مجالس کی جلوسوں کی حفاظت فرما, دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. جتنے ہمارے مومنین جو بیمار ہیں محمد آل محمد کو تو یہ واسطہ دیتے ہیں, ان سب کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو تمام مومنین و مومنات, ان کے تمام بچوں کو, ہم سب کے تمام بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے, خصوصاً اس موجودہ مہلک بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس بیماری کا خاتمہ فرما, ہم سب کے روزگار میں برکت عطا فرما, علم اور عمل سے آراستہ فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کا خاتمہ فرما, ذلتوں سے محفوظ فرما, ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما, سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما. جتنے بھی ہمارے حاضرین مجالس, ان سب کے جتنے مرحومین ہیں ان کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ان کی قبروں پہ رحمت و برکتوں کا نزول فرما, شفاعت اہل بیت علیہم السلام نصیب فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے آوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما. محمد آل محمد کے صدقے میں, شہدائے کربلا علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.